بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری میں بہت بڑے صوفی اور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ پیدائش 179 ہجری اور وفات 281 ہجری۔ کہتے ہیں کہ پہلے وہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے بادشاہت پر لات مار کر درویشی اختیار کر لی، پھر ساری عمر دین کا علم سیکھنے اور سکھانے، اللہ کی عبادت کرنے، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہت کیسے چھوڑی، اس کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے۔ ایک رات کو اپنی عالی شان محل میں سو رہے تھے کہ آدھی رات کے وقت محل کی چھت پر کھٹ پٹ کی آواز سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ان کے سونے والے کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے۔ انہوں نے آواز دی، تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جواب میں آواز آئی، آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ارے شاہی محل کی چھت پر اونٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب میں آواز آئی، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ریشمی لباس پہن کر عیش و عشرت میں زندگی گزارو اور امید کرو کہ اللہ مل جائے؟ معلوم نہیں یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا بیداری میں، لیکن حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ جس ٹھاٹھ باٹھ سے وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ دوسرے دن جب وہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک نورانی چہرے والا ایک اجنبی آدمی بڑے دبدبے سے دربار میں داخل ہوا۔ وزیروں، درباری امیروں اور شاہی ملازموں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کو دربار میں داخل ہونے سے روکے۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے خود اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اس سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، یہ سرائے نہیں، شاہی محل اور دربار ہے۔ اجنبی نے کہا، آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم بولے، میرا باپ۔ اجنبی، آپ کے باپ سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابراہیم بولے، میرا دادا۔ اس طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اجنبی نے پوچھا، آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میری اولاد۔ اجنبی، ذرا سوچو، جس مقام پر اتنے آدمی آئیں اور جائیں اور کسی کو ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہرنا نصیب نہ ہو تو وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر اجنبی آدمی فوراً دربار سے نکل گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم پر ایسا اثر ہوا کہ رات انہوں نے بڑی بے چینی سے محل میں گزاری اور صبح ہوتے ہی تخت اور تاج پر لات مار کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور شہر سے باہر نکل گئے۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے سچے دین اسلام کی تبلیغ، علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے، اپنی روزی محنت مزدوری کر کے کمانے، اپنی کمائی غربا و حاجت مندوں پر لٹانے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی حج بھی پیادہ پا کیے، یعنی کہ پیدل، اور سال ہر سال تک حرم شریف میں جھاڑو دینے کی خدمت بھی انجام دیتے رہے۔ اپنی پاکیزہ زندگی کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہونے لگے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کو بہت بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ ہر روز بیسیوں لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سنتے اور اپنی زندگیاں سدھارنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کے مرید بھی بن گئے تھے، لیکن وہ اپنے مریدوں سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنی کمائی کا ایک حصہ وہ اپنے مریدوں کو کھلانے پلانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، ان میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟
انہوں نے فرمایا جس شخص کا دل 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر رحمت کا دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ اول قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوم نماز پڑھتے ہوئے، سوم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مطلب یہ کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یاد رکھنا چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام دیکھ رہا ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکل رہا ہے اس کو سن رہا ہے۔